وعلى آل نبی صفی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم. ولی بننے کے لیے واسطہ نبی ہے اور نبی تک پہنچنے کے لیے واسطہ عمل ہے. یعنی ایمان لائے، عمل صالح کیا تو نبی تک پہنچے، اور جب نبی تک پہنچے تو نبی نے انہیں خدا تک پہنچایا. لیکن نبی تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور عمل. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور پھر یہ بھی بالکل حقیقت ہے کہ دونوں ایک نہیں. نبی تک پہنچنے کے لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ضروری، ایمان ہو اور عمل، اور وہ بھی پورا پورا مکمل. ایمان بھی پورا اور عمل بھی پورا. اس میں ذرا سا بھی کہیں کمی آئی تو نبی تک پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے. اور وہ رکاوٹ دور تک ہوتی ہے جب اس کمی کو پورا کرے. جب تک کمی پوری نہیں ہوگی نبی تک نہیں پہنچے. تو ایمان اور عمل یہ بالکل ہوں پورے. یہ پورا میں اس مکمل کا ترجمہ کروں، کامل. ایمان بھی ہو پورا اور عمل بھی ہو. اور اسی عمل کا دوسرا نام تقویٰ ہے. جب عمل ہوگا تب تقویٰ. کوئی
کوئی یہ چاہے کہ میں عمل کچھ بھی نہ کروں اور متقی بن جاؤں تو کوئی بنے گا؟ ہم میں سے الحمدللہ کوئی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا. تسلیم کرنے کی بات نہیں. عمل نہ کرے اور متقی بن جائیں یہ تو ہو نہیں سکتا. عمل تو کرنا ہی پڑے گا. عمل کریں گے تو متقی بن جائیں. عمل ضروری ہے. اس لیے قرآن مجید کو آپ ذرا غور سے پڑھیں گے تو جہاں جہاں ایمان کی بات ہے وہاں عمل کی بات ہے. جہاں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے وہاں ساتھ میں عمل کا ذکر ہے. اور جب کوئی بندہ اسی طرح جیسے قرآن اور حدیث نے حکم دیا ہے عمل کرتا ہے تب متقی بنتا ہے. تب متقی بنتا ہے. تو ایمان اور تقویٰ دونوں ایک ساتھ دونوں ایک ہے اور دوسری چیز نہیں ہے. تو باقی تو سب بن سکتا ہے ولی نہیں بن سکتا. باقی بن سکتا ہے نمازی بن سکتا ہے حاجی بن سکتا ہے غازی بن سکتا ہے سخی بن سکتا ہے مجاہد بن سکتا ہے سب بن سکتا ہے. گوشہ نشین بن سکتا ہے شب زندہ دار بن سکتا ہے نام والا بن سکتا ہے. اور پھر جو بنے بنتا رہے لیکن ولی نہیں بنتا. ولی بننے کے لیے تقویٰ شرط ہے. اب اگر میں یہاں یہ بتانا چاہوں تقویٰ کسے کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کئی بار سن چکے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں. تقویٰ کسے کہتے ہیں یہ بات سن چکے ہیں. تقویٰ کا ایک معنی پرہیزگاری بھی ہے. تقویٰ کا ایک معنی بچنا بھی ہے. اور پھر اسی تقویٰ کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دی رہی. سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دی رہی. تقویٰ تب تک حاصل نہیں ہوگا جب کہ خیال ایک چیز پہ نہ ہو. یہ تقویٰ جو ہے یہ حاصل کرنے کے لیے میں یہاں ایک ہلکی سی مثال دوں. تقویٰ کا لفظ سنتے رہتے ہیں تقویٰ بچنا پرہیزگاری. ایک آدمی کو اس پار سے اس پار جانا ہے. اس پار سے اس پار اور جانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں صرف ایک دیوار ہے. اب یہ دیوار چاہے 1 فٹ چوڑی ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ دیوار ہے. اب جانا بھی ضروری ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں. دیوار ہے اس پر سے جانا ہے. حقیقت میں یہ بزرگوں نے مثال دی میں نہیں دے رہا ہوں. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ جو ولی کے لیے ضروری ہے مومن کے لیے ضروری ہے لیکن ولی تو اسی سے ولی بنتا ہے. اب یہ یعنی لمبائی چاہے جتنی ہو اور اس کی چوڑائی چاہے جتنی ہو لیکن گزرنا دیوار سے. اچھا اب اس دیوار پر جب آدمی کھڑا ہے اور جا رہا ہے بتائیے کیسے گزرے گا؟ دیوار پر جب یہ چلے گا اور ظاہر بات ہے دیواریں تو یعنی اگلے دور میں تو بادشاہ جو بناتے تھے وہ دیواریں بھی 5-6 فٹ کی ہوتی ہیں اور اب تو گھٹتے یعنی 1 فٹ کی بھی نہیں اس سے کم ہے. جتنی اینٹ ہے اتنی دیوار ہے. اب آپ اینٹ کی چوڑائی دیکھ لیں اسی چوڑائی پر سے چلنا ہے. اب اس پر چلنا ہے تو گھوم کے قدم رکھے گا یا جیسے اس میدان میں چلتا ہے ویسے چلے گا. بھئی ہم ابھی چل کر کے آئے نہیں یہاں سے نکلنے کے بعد بھی چل کر کے جائیں گے. ہم روڈ پہ رستے پہ اور گلی میں بازار میں چلتے ہی رہتے ہیں. اس وقت جو ہم چلتے رہتے ہیں ایک تو وہ بھی چلنا ہے اور ایک اس دیوار پر چلنا ہے. اس چلنے اور اس چلنے میں کوئی فرق ہے؟ چلنا دونوں میں ہے. روڈ پر بھی چلنا ہے اس گلی میں بھی چلنا ہے اس دیوار پر بھی چلنا ہے. تو اس چلنے میں فرق یہ ہے کہ اس گلی میں جا رہے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں باتیں کرتے جا رہے ہیں قدم کبھی ادھر کبھی ادھر. اور اگر 2-4 فٹ یہ پاؤں ادھر پھیلا کر کے بھی کوئی جا رہا ہے تو کوئی اپنی مستی میں جا رہے ہیں گھومتے ہوئے جا رہے ہیں.
لیکن اس دیوار پر جب چلیں گے تو پھر نہ نظر ادھر ہوگی نہ ادھر، نظر دیوار پہ، نظر صرف دیوار پہ، نہیں بالکل نہیں ہٹے گی نظر. آپ چل کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں ابھی کہ دیوار پہ چلنا کتنا دشوار ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ذرا سا بھی غلطی ہوئی تو گئے، ذرا سا بھی گئی غلطی ہوئی تو گرے گی، اور گرے تو گئے. کھائی ہے، کھڈا ہے، پانی ہے. اب گرنے سے بچنے کے لیے نظر کس پہ رہے گی؟ دیوار پہ. اور دھیان رہے گا قدموں پہ کہ قدم ذرا سا بھی ادھر ادھر تھوڑا سا بھی ہلا تو یعنی گئے. تو اب آپ اندازہ فرمائیں بچنا، تقویٰ، پرہیزگاری کسی سے سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ. صراط مستقیم، جنت کا راستہ دین، اور اس پر ہے ہمیں چلنا. اور چلنا ہے ایسے جیسے کوئی دیوار پہ چلے، اور دیوار پر چلنے والا اس طرح دیوار ہی کے خیال میں مست ہے، باقی کوئی جب تک پار نہیں پہنچے گا خیال اس کا دیوار پہ رہے گا. اور جو اس طرح دیوار پر چلتے ہوئے نظر اور قدم کی حفاظت کر رہا ہے پار پہنچے گا. اور اسی طرح جو آیا اس راہ پہ، جو آیا اس راہ پہ، اب اس کی نظر رہے صرف شریعت پہ، اللہ اور اس کے رسول کے قانون پہ، اور دین کی سیدھی راہ پہ چلتا رہے، اور قدم بھی نہ جگمگائیں، اور نظر بھی نہ ہٹے، اور خیال بھی نہ ہٹے. اب اس طرح جس نے زندگی بسر کی وہی بنے گا متقی، وہی بنے گا متقی. اور جب متقی بنے گا تب جا کر کے کہیں حضور تک پہنچے گا، نبی تک پہنچے گا. اور اب تو مرضی نبی کی ہے، پہنچ تو گیا. اب کرم نبی کا ہے، چاہے غوث بنا دے چاہے ابدال بنا دے، چاہے اوتاد بنا دے چاہے افراد بنا دے. لیکن حضور کی ذات تک پہنچنے کے لیے تقویٰ اور ایمان شرط ہے، ورنہ گریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے قرآن مجید میں بھی ولی کی تعریف یہی کی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار ہم نے سنا، 1000 بار سنا کہ ولی ہوتا ہی وہی ہے جو مومن ہو اور متقی ہو. یہ ضرورت تھی، اس لیے میں یہ تھوڑا سا عرض کر چکا ہوں، اس کی ضرورت نہیں تھی. میں جہاں سے بات کر رہا تھا وہ اگر آپ کے ذہن سے نکل گئی ہو تو ذرا پھر ذہن نشین فرما لیں. وہ بات یہ چل رہی تھی، نبی تشریف لائے اور نبیوں نے ہدایت فرمائی، اور خوش نصیبوں نے نبیوں کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر کے جنہوں نے تقویٰ اختیار کی تو ان نبیوں کی امت میں بھی ولی بنے. یہ اصل بات بتانا یہ تھا. آپ اتنا یاد فرما لیں کہ امم سابقہ میں، اگلی امتوں میں، ہر نبی کی امت میں ولی رہے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ ولی تھے تو الحمدللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے. ہمارا ایمان ہے نبی جہاں ہوگا ولی ہوگا ہی، اور کیا ہے. نبی ہے تو اس کی امت میں ولی. اور قرآن مجید میں تو بالکل ثبوت ہے، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ولی، جس نے وہ کام کیا جو جن کر نہ سکا. اور یہ کام کرنے والا نبی نہیں تھا، حضرت سلیمان کی امت کا ولی تھا. بلقیس کا تخت لانا تھا، اور آپ نے اعلان کیا کون لائے گا، تو جن نے کہا میں لاؤں گا. اور آپ نے جب پوچھا دیر کتنی، تو کہا دیر تو لگے گی، کیونکہ شام سے یمن بہت دور ہے، اور تخت بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑا ہے، لمبا چوڑا 80 گز 60 30 یہ لمبائی چوڑائی چوڑائی، ہیرے جواہرات سے مرصع مزین. یہ جن نے کہا مجلس برخاست نہیں ہوگی تب تک لے آؤں گا، کیونکہ جانا بھی ہے، آنا بھی ہے، لانا بھی ہے.
شام سے یمن جانا بھی ہے اور جا کر کے پھر آنا بھی ہے، اور جانا اگرچہ ایسے ہے لیکن آنا ایسے نہیں ہے، تخت لانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلقیس نزدیک آ گئی ہے، اتنی دیر میں ہو سکتا ہے کہ تخت پہنچنے سے پہلے بلقیس پہنچی، تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب بتائیے، آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی، اب جن اور جنوں میں بھی عفریت، جنوں میں بھی بڑی طاقت والا، اب جنوں میں تو کوئی تھا نہیں جو اسے، تو قرآن مجید میں ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ایک امتی اٹھا، ولی امتی، ولی، لیکن یہ ولی جو تھا نا، یہ ولی جاہل نہیں تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو بیچارے علماء کرام کہتے ہیں کہ ولی وہی ہوتا ہے جو علم رکھے، علم شرط، علم شرط، تو یہ اپنی طرف سے تھوڑے کہہ رہے ہیں، یہ قرآن مجید ہے۔ وہاں چاہے جتنا بڑا مجمع تھا، وہاں عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، دولت مند بھی تھے، وزیر بھی تھے، امیر بھی تھے، اور ہم جیسے فقیر بھی تھے، کمی تو تھی نہیں۔ دربار سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا تھا، اور جن بھی تھے، انسان بھی تھے، اور جو کام جن نہ کر سکے وہ کر کون رہا ہے؟ قرآن نے کہا کر وہ رہا ہے جس کے پاس علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اور علم بھی کوئی دنیا والا نہیں، علم وہ جو اللہ کی کتاب کا ہے، اور وہ بھی ان کے پاس پورا نہیں تھا، تھوڑا تھا، من تھوڑا سا۔ اب یہ علم والا اٹھا، اور جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں لیا تھا۔ بتائیے اب سارے مجمع کی نظر اس پہ گئی ہوگی کہ نہیں؟ تو ولی پہ سب کی نظر جائے تو حیرت کیوں ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاہے اپنے ہو چاہے بیگانے ہو، کیا بات ہے۔ ولی جو ہوتا ہے اس کی طرف نظریں سب کی ٹکی رہتی ہیں، اور جھکی بھی رہتی ہیں، سبحان اللہ، اور بچھی بھی رہتی ہے، کیا بات ہے۔ لیکن ہونا چاہیے ولی۔ اس نے کہا میں لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کب تک؟ تو کہنے لگا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی کہنے لگا کہ آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں اس سے پہلے، اس سے پہلے۔ بھئی آنکھ جھپکے اتنی دیر میں یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن ابھی آنکھ جھپکے بھی نہیں اس سے پہلے، قبل آئیں، یہ قرآن ہے، قبل آئیں، یعنی آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، اور سے پہلے ہوا کیا؟ تخت موجود۔ اللہ، اس نے یہ کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت۔ تو حضرت سلیمان نے اس موقع پہ کہا تھا ھذا من فضل ربی، فرمایا تھا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور پورا قرآن مجید یہ پوری انسانیت کو اعلان کر کے اور غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ خدا کا فضل اگر کسی کو ملے گا تو نبی کے در سے ملے گا، کیونکہ نبی کی ذات خدا کا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب علم اور اتنی طاقت اور اتنی قوت، لیکن یہ سب ہے کس کے صدقے میں؟ فضل کے صدقے میں، اور اس وقت فضل مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، قیامت تک بھی کسی پر فضل اگر ہوا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں اور در رسول سے ہوا، اور یہ فضل تب ہوگا جب تک وہاں پہنچیں گے، اور پہنچیں گے ایمان اور تقویٰ سے، پہنچیں گے ایمان اور خیر۔ اگلی امتوں میں ولی تھے، یہ ابھی بات اتنی ہوئی ہے، نبی تھے اور ولی، لیکن اگلے نبی جو تھے ان کی شان یہ تھی کہ نبی تو ہے لیکن اس وقت سے اس وقت تک اس بستی کا، اس ملک کا، اس قوم کا
اس طرح انبیاء تشریف لائے، کوئی یمن میں، کوئی شام میں، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی اس بستی میں، کوئی اس بستی میں، لیکن ہیں نبی۔ اور ان نبیوں میں صرف میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے، سبحان اللہ، جو ایسا نہیں کہ یہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک نہیں، ابتدائے آفرینی یعنی جب سے جگ بنا اس سے پہلے سے لے کر سبحان اللہ، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے، بے شک حق، کوئی وقت کی قید نہیں۔ یعنی حضور ہمارے نبی یہ نہیں کہ سال، 2 سال، 4 سال، 1000 سال، 2000 سال، لاکھ سال، کروڑ، نہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہ صرف انسان کے، صرف جن کے، صرف آسمان سے نہیں، بلکہ حضور سب کے نبی، نبیوں کے نبی، سبحان اللہ، نبیوں کے نبی۔ اگلے نبی آتے تھے، جب ایک نبی نے پردہ فرمایا تو نبی تو پردے میں چلا گیا، تو نبی پردے میں گیا تو نبی کے ساتھ ولی بھی پردے میں۔ یہ ہے بات قابل غور، یہ قابل غور ہے۔ یعنی جیسے ہی نبی نے پردہ کیا تو اس نبی کی امت میں جو ولی تھے وہ بھی اب نہ نبی نہ ولی، اور جب کوئی نہ رہا تو ساری قوم گمراہ ہو گئی، 100 سال نہیں بیتے۔ پڑھ لیں سیرت کی کتابیں، یعنی نبی نے پردہ فرمایا، ولی بھی نہیں، اور جب ولی نہیں تو اب ہدایت کون کرے، اب اس امت کو سنبھالے کون، اب اسے اللہ اور اس کے رسول تک ملائے کون، اب نبی بھی نہیں، ولی بھی نہیں۔ لہذا نبی کے پردہ فرمانے کے بعد 100 سال کے اندر اندر پوری قوم پھر گمراہ، اور یہ ہوتا رہا، یہ ہوتا رہا، اور جب ساری قوم پھر گمراہ ہوئی تو رب نے پھر نبی بھیجا، اور پھر نبی آیا تو پھر ساتھ میں ولی، پھر ساتھ میں ولی، جب تک نبی تب تک ولی۔ یہ جملہ یاد رکھیں، جب تک نبی تب تک ولی۔ اور پھر ذرا آنکھ بند کر کے سوچیں حضور کی، یہاں نہ جب تک ہے نہ کب تک ہے، نہ جب تک ہے نہ کب تک ہے، یہ کائنات ہے تب تک حضور اللہ کے نبی ہیں، تو حضور نبی ہیں تو امت میں ولی ہیں، امت میں ولی ہیں، امت میں۔ اب آپ غور فرمائیں، نبی پردہ فرمائے، ولی پردہ فرما جائے، امت کے لیے کوئی رہبر نہ رہے، امت گمراہ ہو جائے، کیا یہ رب کا کرم نہیں ہے کہ نبی نے پردہ فرمایا لیکن رب نے فرمایا محبوب وہ اگلے نبی تھے، اور یہ امت میری پیاری اور تیری امت ہے، اس لیے میں اسے تنا نہیں چھوڑوں گا، تو پردے میں رہے گا، اور ولی اس طرح قیامت تک آتے رہیں گے، امت کبھی بھی ولی سے محروم نہیں رہے گی۔ احسان ہے یا نہیں؟ میں شروع میں نے جملہ بولا تھا کہ جیسے ان گنت بے شمار رب کے ہم پہ احسان ہیں، ان میں سے اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء دیے ہیں، ولی عطا فرمائے ہیں، اس لیے یقیناً گمراہی ہوگی، لیکن جیسے ساری کی ساری قومیں گمراہ ہوئی، میرے نبی کی ساری امت کبھی گمراہ نہ ہوئی اور نہ ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ ہوں گے، گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن اگلی امتوں کی طرح یہ ساری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حضور کے نائب موجود ہیں، ہدایت کرنے والے موجود ہیں، امت کو راہ بتانے والے موجود ہیں، اور وہ ہیں ولی، وہ ہیں ولی ہے ہی اس لیے کہ راہ بتائے، اور جو خود راہ پہ نہ ہو بھائی ولی ہے ہی اس لیے، رب نے بھیجے اس لیے، رب نے بتائے اس لیے، کام ان کا یہی ہے کہ وہ امت کو سیدھی راہ بتائے، تو جو سیدھی راہ بتائے وہی نہ ہوگا ولی، اور جو خود گمراہ ہو اور دوسروں کو گمراہ بتائے کیا ولی ہوگا؟ اس سے یعنی یہ میں حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ ولی جو ہے نا یہ اسی لیے ہے کہ راہ بتائے، اور راہ بتانے کے لیے علم ضروری ہے، راہ بتانے کے لیے علم ضروری ہے۔ غوث اعظم عالم تھے، پیدا ہوئے تب عالم تھے، تب مفتی تھے، تب مفسر تھے، تب مقرر تھے، تب غوث اعظم
तमाम उलूम के माहिर थे। पैदा होते ही फिर बगदाद क्यों गए? भाई माहिर थे तो मकतब गए, बगदाद गए, कितने साल पढ़ा, कितनी तकलीफें उठाई, क्यों? इस क्यों का जवाब 2 जुमलों में सुन लें। जब आलिम थे, मुफस्सिर थे, मुकर्रिर थे, मुहद्दिस थे, तमाम उलूम के माहिर थे, और ये उलूम लुदनिया जो रब ने उनको पहले दे दिए थे, तो फिर क्यों गए? इस क्यों गए का जवाब भी गौसे आजम देंगे। आपने फरमाया गया इसलिए हूं कि हर आने वाला गौस बन के नहीं आएगा, हर वली इस तरह गौस बन के नहीं आएगा, हर पीर आलिम बन के नहीं आएगा, हर मुर्शिद आलिम बन के नहीं आएगा। और मैं चूंकि सबके लिए नमूना रहबर हूँ, इल्म होते हुए भी पढ़ता इसलिए हूँ ताकि फिर जो पीर बने वो पहले पढ़े फिर बने। गौसे आजम ने जो तालीम हासिल की उसको अगर जिक्र किया जाए और हो कोई जानकार जिक्र करने वाला, तो गौसे आजम ने दीनी उलूम हासिल करने में जितनी मुशक्कतें उठाई हैं आज तक और उससे पहले भी किसी ने नहीं उठाई। इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफें, भूख प्यास, खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं। ये आपके दारुल उलूम और ये दर्स गाहें और ये क़याम गाहें, खाने पीने का इंतजाम और सारी सहूलतें नहीं थी। उस्ताद पढ़ा देते, चाहे जहां रहो, खाओ पियो न पियो, पढ़ाना काम उस्ताद का था, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बगदाद का शहर है और ये 18 साल का नौजवान है और माँ यानी 80 साल के 90 के करीब है, अलविदा करके पहुंचे हैं और वहां कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं, खाएंगे कहाँ, पिएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। इसलिए आप सीरत पढ़ लें, दजला के किनारे पे गिरी पड़ी चीजें उठा के खा लेते थे, और अगर कुछ भी न मिलता तो कसम रब की दरख्तों के पत्ते खा करके भी मेरा गौस पड़ा है। सुभान अल्लाह। क्यों पड़ा भाई? क्या जरूरत थी? घर में कोई कमी थी क्या? बैठे रहते घर में और फिर जो चाहते नहीं, वो यही कयामत तक उम्मत को ये दर्स देना चाहते हैं कि अगर मुर्शिद बनना है तो पहले पढ़। जब तुझे ये पढ़ेगा तब पता चलेगा कि कांटे किधर हैं, फूल किधर हैं। और जब तू पढ़ेगा तब पता चलेगा कि अंधेरा किसे कहते हैं, नूर किसे कहते हैं। और जब तू पढ़ेगा तब पता चलेगा कि पाक किसे कहते हैं, नापाक किसे कहते हैं। तो अर्ज ये कर रहा है, अभी तो वो मैं जो बात करना चाहता था ना वो तो पता नहीं कहाँ रह गई। ये मैं निकल गया किसी और तरफ और वक्त तो आपका पूरा हो गया। लेकिन अब 1-2 मिनट में एक बात अर्ज कर दी। यानी अगले नबी जो थे ना, उनके तक पर्दा फरमाने से फिर उम्मत में कोई, लेकिन हुजूर का करम है, हुजूर का करम है कि आप तो पर्दे में हैं लेकिन कयामत तक वली आते रहेंगे। किसके लिए? जो वली जो आते रहेंगे ये किसके लिए? तो अल्हम्दुलिल्लाह हर ईमान वाला कहेगा न खुद के लिए, न घर के लिए, न बाल बच्चों के लिए, न तख्त के लिए, न ताज के लिए, न कमाने के लिए, न खजाना बनाने के लिए, न ऐश के लिए, न आराम के लिए। अब कितने नाम लूं? वली इसलिए नहीं आते हैं, वली आते इसलिए हैं उम्मत के लिए। वली आता ही उम्मत के लिए है। इसलिए आप औलिया की सीरत पढ़ लें, वलियों ने पूरी जिंदगी भी गचर की है तो उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। यानी उठे तो उम्मत के लिए, बैठे तो उम्मत के लिए, और अगर कमाया तो उम्मत के लिए, और लुटाया तो उम्मत पे। रात दिन अगर फिक्र थी तो मुस्तफा जाने रहमत की इस उम्मत की फिक्र थी, उम्मत की। और ये जो कुछ मैंने अर्ज किया सारी की सारी बातें वैसे तो बिखरे हुए मिलेंगे, लेकिन जमा देखना चाहे तो बगदाद चले जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।